بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اپنے دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آستانہ عالیہ حضرت پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم آپ کے لیے پھر ایک ایسی بات لے کے آئے ہیں، کیونکہ آستانہ عالیہ پر ہر روز بہت سے احباب آتے ہیں، کوئی اپنی دنیاوی مسئلوں کا حل پوچھتا ہے، کوئی دنیا داری پہ گفتگو کرتا ہے، کوئی اسلامی گفتگو کے لیے کہتا ہے۔ ہر کسی کا اپنا ایک سوال ہوتا ہے اور لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، ٹیلی فونوں پہ بھی لوگ اکثر ہمیں یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بتائیں، اس بات کا بتائیں، کیونکہ وہ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ آل نبی اولاد علی اس مسئلے کا کیا حل نکالتے ہیں، کیونکہ آج بھی نبی کی آل اولاد پہ لوگوں کو بہت اعتماد ہے، آج بھی، جبکہ آج ہر قسم کی کالی بیڑیں ہر شعبے میں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ پیری فقیری کا شعبہ ہو، چاہے سیاست کا ہو، چاہے وہ عدلیہ کا ہو، چاہے وکلا کا ہو، چاہے میڈیا کا ہو، ہر شعبے میں اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے تو برائی کو ختم کرنا ہے، جیسے بازو ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ آیا یہاں سے لوگوں کو ختم نہیں کرنا، اپنا نظام کو ختم نہیں کرنا، کیونکہ ہر دور میں وقت وقت کی بات ہے۔ آج سے 50 سال پہلے نظام کچھ اور تھا، ایک وقت تھا، اس وقت گاڑی بھی نہیں تھی، کنوینس بھی نہیں تھی، انسان جانوروں پہ سفر کرتے تھے، گھوڑے پہ، کھچر پہ، مختلف چیزیں استعمال کی جاتی تھی۔ لیکن یہ اللہ کی ایک نعمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی کہ آج انسان آسمانوں پہ بیٹھا ہے، آج انسان بلندیوں پہ اڑ رہا ہے، جہاز کو اڑا کے دکھایا ہے، گاڑیوں کو بنا کے دکھایا ہے۔ آج ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں ہماری بات پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ تو آج مریدین نے بیٹھے کچھ سوالات کیے، ٹیلی فون بھی بلکہ آئے کہ پیر صاحب آپ ہمیں یوٹیوب کے متعلق کچھ معلومات دیں کہ یوٹیوب کو آیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی اپنی رائے، اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر شعبے میں اچھی بری چیزیں تو پائی جاتی ہیں۔ یوٹیوب کے کروڑوں فوائد بھی ہیں اور لاکھوں نقصانات بھی ہیں، ہر چیز کے، موبائل کے لاکھوں فائدے بھی ہیں، ہزاروں نقصانات بھی ہیں، لیپ ٹاپ ہے، مشینری ہے، ہر چیز وقت کے ساتھ چینج۔ یہ جو نظام آج کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے، یہ انسان نے کیا، انسان کی یہ عقل ہے۔ تو کچھ مریدین نے آج ہمارے سے یہ پوچھا، حالانکہ یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزوں پہ گفتگو کریں، لیکن حالات اور وقت کی یہ ضرورت بن گیا ہے کہ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو وہ بات کرنی ہوتی ہے جو اپنے مفاد میں نہیں ہوتی ہے لیکن انسانیت کے لیے ہوتی ہے۔ لوگوں نے آج دربار عالیہ پر آ کر کچھ لوگوں نے سوال کیا، کیونکہ یہاں پہ بڑے بادشاہ لوگ آتے ہیں، کیونکہ لاہور میں یا ایسے بادشاہور علاقوں میں پیری مریدی کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک گاؤں کے پیر میں اور لاہور کے پیر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ گاؤں میں لوگوں نے گائیں، بھینسوں کی، بکریوں کی باتیں کرنی ہوتی ہیں پیر صاحب سے جا کر، تو جب ہم بھی جاتے ہیں تو ہم سے بھی لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں زمینوں پہ اناج اللہ تعالیٰ زیادہ کر دے، جانور ہیں وہ بڑھ جائیں، بکریاں بھینسوں کی۔ تو یہاں لاہور میں ایک پیر کا یا ایک عالم دین کا اس سے اسی شعور کے مطابق سوال کیے جاتے ہیں، اسی لیول کا سوال کیا جاتا ہے۔ اب یوٹیوب ہے، یہ پوری دنیا میں اس سے لاکھوں لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے بچے یا ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ قرآن پاک جب سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، غیر مسلم بھی تو کہتے ہیں ہمیں کہ پیر صاحب آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کے متعلق بنائیں۔ اور یہ باتیں، کیونکہ ہر بات تو ہم ایک منٹ میں ساری دنیا میں نہیں پہنچا سکتے، بلکہ سالوں سال لگ جاتے تھے۔
ابھی اتنی جدید دور آ گیا ہے کہ لوگ گھر میں بیٹھ کر چاہے اچھی چیز دیکھنا چاہیں اچھی معلومات مل جائے گی، بری چیز دیکھیں گے بری معلومات ملے گی. یہ تو انسان کی چوائس ہے. بکس پہ جاتے ہیں اسٹال پہ یا لائبریری میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہر قسم کی کتاب ہے. کوئی سیاست پہ پڑھنا چاہے، کوئی دنیا داری پہ بات کرنا چاہے، کوئی قرآن کی تعلیم لینا چاہے، کوئی اسلامی تعلیم لینا چاہے. اگر آپ کسی ویڈیو والی دکان پہ بھی گئے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی. قرآن کے متعلق بھی کیسٹس ملیں گی اور ہر چیز ملتی. یہ اپنی چوائس ہے، کیونکہ انسان کو بیدار ہونا چاہیے، شعور بیدار ہونا چاہیے کہ بھئی میں کیا کرنے لگا ہوں، میں مسلمان ہوں اور میں نے کس راستے پہ چلنا ہے. تو عدلیہ نے ایک فیصلہ دیا ہے، سپریم کورٹ ہے، ظاہری بات ہے انتہائی قابل احترام ادارہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھائیں؟ مشورہ دے سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے جو حکم دیا ہے بجا فرمایا ہے. اور یہ انتہائی ایک زیادتی والی بات ہے. ایک انسان چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہے، عدلیہ کے شعبے میں ہے، آرمی کے شعبے میں ہے، سیاست کے شعبے میں ہے، اس کی خدمات پورے ملک میں ہیں. آج ہم جو سکون کی نیند سوتے ہیں نا، تو ہم اپنی پاک فوج کو سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ رات ساری جاگتے ہیں، پہرا دیتے ہیں. دشمن اس خوف سے ہماری ملک کی طرف، ہماری سرحدوں کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا. تو ہم اپنے پاک آرمی کو، پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آج ہم ان کی وجہ سے بے فکر ہو کر دن اور رات اپنی دنیا میں مگن ہیں، اور وہ لوگ ہمارے لیے ہی دن رات کام کر رہے ہیں. اور پاکستان جیسی فوج خدا کی قسم پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی ہے. ایسی بہترین فوج ہے. ہم اس فوج کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہماری عدلیہ بھی انتہائی قابل احترام ہے. اس کا ہر حکم ہماری سر آنکھوں پہ ہے. ہم تو گزارش کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ میڈیا ہے وہ بھی، اس میں بھی بہت اچھے لوگ پائے جاتے ہیں. اگر کسی بھی شعبے میں کوئی کالی بھیڑ پائی جاتی ہے جو غلط سسٹم کو استعمال کرتے ہیں، ہم نے اپنا سسٹم مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنا ملک مضبوط کرنا ہے. کسی بندے کی جرت ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے غلط بکواس کرے دین کے متعلق، اسلام کے متعلق؟ آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، یہ ہمارے حکمرانوں کی تھوڑی سی کہہ لیں کہ کمزوری ہو سکتی ہے، یا تھوڑی سی ان کی اس میں رعایت ہو سکتی ہے کہ وہ نوٹس نہیں لے رہے. ورنہ ہمیں تو چاہیے کہ یوٹیوب کو، آئی ٹی کو مضبوط بنائیں اور اسے اپنے ملک پاکستان میں ان کو مکمل تحفظ دیں، اور انہیں کہیں یہاں پہ کام کرو، تاکہ لاکھوں لوگ جو ہمارے پڑھے لکھے ہیں اور بے روزگار ہیں ان کو نوکری مل سکے، اور وہ لوگ یہاں پر بیٹھ کر ہمارے لوگوں کو روزگار دیں، اور یہ جو سسٹم ہے اور مضبوط ہو. اور جو انسان چاہے وہ جتنی بھی طاقت رکھتا ہے، جتنا بھی بااثر ہے، اس کی گرفت ہونی چاہیے 1 منٹ میں. آج یورپ میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ غلط بات کر جائے. 1 منٹ میں فورسز وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں، ادارے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. ہمارے اداروں کو اسی طرح کرنا چاہیے کہ اگر کوئی غلط بندہ ہے، غلط انسان ہے، غلط بات کر رہا ہے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے اور ملک کے حکمرانوں کے لیے نقصان دہ بات ہے، عدلیہ کے لیے ہے یا آرمی کے لیے یا کسی بھی ادارے کو وہ شخص بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ویب سائٹ پہ آ کر، یوٹیوب پہ آ کر، فیس بک پہ آ کر، اس انسان کو پکڑنا چاہیے، اس کی گرفت کرنی چاہیے، نہ کہ ہم سسٹم کو برباد کر دیں یا اس کو ختم کر دیں. تو ہم تو اپنے اداروں کو گزارش ہی کر سکتے ہیں. میرے یہ بچے میرے سامنے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں آج، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ پیر صاحب آپ کریں، اور میں انہیں 2 دن سے معذرت ہی کر رہا تھا. تو آج یہ چند احباب جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں، کیونکہ یہ چینل، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، میری آواز کیونکہ پوری دنیا میں سنائی اس وقت دے رہی ہے، لوگ دلچسپی سے، بلکہ کبھی ایک آدھ دن ناغہ ہو جائے میں آستانہ عالیہ سے کوئی ایسی بات جو انسانیت کے بھلے کی ہو یا دین اسلام کی ہو، کیونکہ ہم تو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. تو لوگ یقین کریں، فون کرتے ہیں، پیر صاحب آج آپ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، آپ نے کوئی ہمیں اچھی بات نہیں سمجھائی، ہم سارا دن انتظار کرتے رہیں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی جو بندہ غلط ہے
اس کی گرفت ہونی چاہیے، اس کو بالکل معافی نہیں ملنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان توحید پہ اگر غلط بات کرتا ہے، توحید ہے تو آج رسالت ہے، اگر توحید نہیں ہے تو رسالت ہی ختم ہو جاتی ہے، سارا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب ایک سچا مذہب ہے اور پوری دنیا میں اس مذہب کا پرچار ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کے یہود و نصارہ کو علم ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، لیکن جہاں پہ رحمان ہے وہاں پہ شیطان بھی ہے۔ آج ہم اپنے دین کا پرچار اس یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں دیکھو اسلام سچا مذہب ہے، قرآن سچا ہے، تاجدار ختم نبوت سچا ہے، ہمارے نبی سچے ہیں۔ آج ہم اسی وجہ سے یہ سارا نظام لے کے چل رہے ہیں۔ تو ہماری تو یہی گزارش ہے حکمرانوں سے، عدلیہ سے، پاک فوج سے، کیونکہ انتہائی وہ غلیظ لوگ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ہی زیادتی کرتے ہیں، بہت ہی ظلم کرتے ہیں۔ آپ ایک ادارہ جو ہے اس کے سربراہ کی خدمات ہیں پاکستان میں یا دنیا میں، اس کی فیملی کو الٹے سیدھے وہ بنا کر شکلیں اور انتہائی تھرڈ کلاس ان کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ خالی یوٹیوب پہ نہیں، یہ تو کوئی ویسے بھی جاری کرے تو اس کی گرفت ہونی چاہیے۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ان لوگوں کی اس طرح زیادتی کریں، ان کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کریں؟ یہ تو انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ یہ جو ہم حرکتیں کرتے ہیں، ہم لوگ جناب مذاق اڑاتے ہیں اپنے حکمرانوں کا یا ان کی فیملیز کا، یہ تو انتہائی لعنتی لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ ایک شخص غلط ہو سکتا ہے، پورا سسٹم غلط نہیں ہو سکتا، پوری انسانیت غلط نہیں ہو سکتی۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور کوشش کریں کہ آپ کے ارد و گرد ایسے جو لوگ، شیطان کون ہے؟ یہ انسان سب سے بڑا شیطان ہے، کیونکہ جو انسان کے اندر انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے وہ شیطان بن گیا ہے، وہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے۔ ایسے ہی خام خواہ کچھ کرنا کرانا ہے نہیں تو ہم جناب اپنا تنقید کر رہے ہیں۔ بھئی نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا را آپ کر کیا رہے ہیں؟ افسوس ہے، یقین کریں، میں ابھی دیکھ رہا تھا، ابھی مریدین دکھا رہے تھے کہ یہ کچھ ایسے احمق لوگ اپنی دکان چمکانے کی خاطر کسی ادارے کو معاف نہیں کرتے۔ تو خدا را آپ ہمارے حال پہ رحم کریں۔ آج میں پوری دنیا میں نہیں جا سکتا، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر بندے کو اپنے پاس بلوا کے بٹھاؤں یا میں ہر بندے کے پاس پہنچ جاؤں۔ یہ ہماری آواز ہے، ہمارے چاہنے والے ہماری پوری دنیا میں بیٹھ کر، مجھے کبھی امریکہ سے فون آتا ہے، کبھی انگلینڈ سے آتا ہے، کبھی کینیڈا سے آتا ہے، پیر صاحب آج ہم نے آپ کا بات سنی ہے، کیونکہ ہماری باتوں میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، آپ کو حقیقت اور سچائی ملے گی، کیونکہ ہم یہ کوئی رٹائی کتابوں کی باتیں نہیں کرتے ہیں کہ یہ لکھ دیا تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ کتابوں میں لکھی باتیں بھی درست ہو۔ صرف پاک قرآن سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا دین سچا ہے۔ ہمارے آقا نے جو ہمیں کہا ہے ہمیں اس رستے پہ چلنا چاہیے۔ تو اس لیے یوٹیوب بڑی بہترین چیز ہے، اس سے کوئی انسان اچھی چیز سیکھنا چاہے، دیکھنا چاہے۔ آج کل جیسے کہ کرونا جیسے حالات میں بھی ہم نے بچوں کو یہ اویئرنیس دی ہے، بچے بڑا شعور دیکھتے ہیں، اور دنیا میں جو فراڈ، زیادتیاں، بے ایمانیاں، جو کچھ ہوتا ہے یہ گھر بیٹھے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یوٹیوب کا تو احسان ہے دنیا پہ یا وہ آئی ٹی کے لوگوں کا جنہوں نے یہ چیز بنائی ہے، بلکہ پاکستان کو چاہیے یوٹیوب جیسا سسٹم خود ایجاد کریں۔ پاکستان میں اتنے قابل لوگ ہیں، افسوس کہ ان قابل لوگوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، ان سے بجائے ہم کوئی اس طرح کا کام نہیں ٹیکنالوجی والا، ہم ان کو الٹے رستوں پہ لگا رہے ہیں، ان کو ہم موقع ہی نہیں دیتے۔ یہ افسوس ہوتا ہے۔ تو بس میرے دوستوں، چاہنے والوں، عقیدت مندوں، میں تو آپ کو یہی بات کہتا ہوں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو درست کریں، بجائے اس کے کہ آج یوٹیوب بند ہوگا، کل فیس بک بند ہوگی، پرسوں کچھ اور ہوگا۔ وہ خدا کے لیے کوئی اپنے حال پہ رحم کھائیں، یوٹیوب پہ ایسی کوئی بکواس نہ کریں، کوئی ایسی غلط بات نہ کریں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو، ملک کے حکمرانوں کی یا سیاست والوں کی یا عدلیہ کی یا پاک فوج کی کوئی دل آزاری ہو، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور ہمارے ارد گرد جو غلط لوگ ہیں ان کو ہمیں خود چاہیے کہ ہم ان کو پکڑ کے دیں کہ یہ جی ہمارے پاس یہ بندہ ہے جو غلط کر رہا ہے۔
جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے، جو درس دیا ہے، ہمیں دین اسلام پہ عمل کرنا چاہیے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ پاکستان جیسا تو دنیا میں ملک ہی کوئی نہیں، ہم یہ یقین کریں۔ ہر بندے کو اپنا ملک پیارا ہوتا ہے، ہمیں یہاں کی مٹی سے پیار ہے۔ اب مجھے 20 دفعہ 20 ملکوں نے آفر کی ہے، پھر صاحب آپ ہمارے ملک آ جائیں، امریکہ نے بھی کہا کہ لیکن میرے ملک کو میں کبھی بھی نہ چھوڑ کے جاؤں، اس مٹی سے مجھے پیار ہے۔ اس ملک کو کوئی اتنا آسانی سے حاصل نہیں کیا گیا، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے جان کا، تن کا، مال کا سب قربان کیا ہے، تو آج یہ بچا ہے ملک۔ جیسے دین کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی آل اولاد سب کچھ قربان کر دی اللہ کی راہ میں۔ آج اسلام، آج کلمہ، آج دین ہمیں کوئی پلیٹ میں رکھ نہیں ملا۔ آپ کبھی دیکھیں کہ نبی کی آل اولاد نے اپنے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو پیش کر دیا، کہیں علی اکبر کو پیش کیا، کہیں خود پیش ہوئے۔ تو یہ آج جو بھی ہے یہ حسین کا صدقہ ہے، حضرت امام حسین سید الشہداء کربلا کا صدقہ ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کس طرف چل پڑی ہے، کس ڈگر پہ چل پڑی ہے۔ آج ہم نے فرقہ واریت کی دکانیں کھول دی ہیں۔ خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اتنے پڑھے لکھے جاہلوں کی گفتگو سنتے ہیں اور وہ اتنے پڑھے لکھے ہو کے، عالم ہو کے جب وہ بات ہی غلط کرتے ہیں، فرقہ واریت کی کرتے ہیں، کبھی توحید کے کوئی خلاف بکواس کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی رسالت کے متعلق بول رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی آل کے متعلق فضول بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی صحابہ اکرام کے متعلق فضول بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ کے ولیوں کے متعلق فضول بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میرے چاہنے والوں، میرے دوستوں، ہمارے اس پیغام کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ حقیقت مبنی باتیں ہیں، یہ کوئی وہ دکھاوا نہیں ہے، یہ سب آپ کو حقیقت میں ملے گا، یہ سچائی ملے گی، یہ ہمارے اندر کی آواز ہوتی ہے۔ آج افسوس ہے، سب اوپر ایک ہیں، نیچے عوام لڑ مر رہی ہے، کوئی فرقہ واریت کے چکر میں، کوئی سیاست کے چکر میں۔ یقین کریں کہ افسوس ہوتا ہے، اوپر یہ جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں سب ایک ہیں، ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہوتے ہیں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن نیچے جو سبق دیا جاتا ہے وہ یہی دیا جاتا ہے کہ یہ بس ان سے آپس میں جھگڑا کریں، لڑیں مریں ہیں۔ آپ افسوس ہے۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یوٹیوب بند نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بڑی اچھی اویئرنیس ہے، لوگوں کو ایک اچھا سبق بھی مل رہا ہے، دین اسلام کی خدمت کا بھی یہ ایک ذریعہ ہے۔ تو باقی جیسے انشاءاللہ ہمارے حکمران کہیں گے کرنا تو ہم نے ویسے ہی ہے، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں بجائے ہم سسٹم کو بند کروائیں۔ بہت شکریہ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ۔